آج ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی 1، 2 اور 3 ربیع الاول کو ایک چٹکی نمک پر اللہ الصمد کا ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں جسے پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس خاص قبولیت کی گھڑی میں ایک چٹکی نمک جو کہ آپ کے گھر میں موجود ہے، ایک چٹکی نمک پر آپ اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ میں چیلنج کرتی ہوں کہ رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ جو آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، سرکار دو عالم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے رسول کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس رسول سے اللہ نے محبت فرمائی۔ اللہ والو، ایک چٹکی نمک آپ کے گھر میں موجود ہے۔ ایک چٹکی نمک اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آپ نے اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی پہلے 3 دن کے اندر یہ ایک چٹکی نمک آپ کے گھر سے تمام نحوستیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ نحوست کا ہے، پریشانیوں کا ہے، تنگ دستیوں کا ہے، تو ان تمام نحوستوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، بندشوں سے، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہیں، اگر آپ سفر کے مہینے کی نحوستوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ساتھ ہی آپ نے اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اور جب اللہ کے حبیب کے مہینے میں اللہ سے مانگا جائے تو اللہ فرماتا ہے، میں اپنے محبوب کی آمد پر خوشیاں منا رہا ہوں، اے فرشتوں، یہ جو مانگتا ہے اس سے 70 گنا زیادہ عطا فرماؤ۔ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جو ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے، اور آج وہ مہینہ شروع ہو چکا جس مہینے کو اللہ کے محبوب نے پسند فرمایا، جس میں اللہ کے محبوب کی آمد ہے، جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس کا ہر لمحہ قبولیت کا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ میں نے ربیع الاول کے مہینے کا شدت سے انتظار کیا کہ کب میں ربیع الاول کے مہینے میں ایک چٹکی نمک پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھوں۔ یہ موقع سال بعد ملتا ہے اور آج یہ موقع آپ کو مل چکا ہے۔ 3 دن ہیں، آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں، صرف ایک بار کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ گھر کا کوئی ایک شخص بھی ایک چٹکی نمک پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ لے تو گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر کے دیکھیے۔ یہ ایک چٹکی نمک آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کے نصیب کو کھول دے گا، آپ کے گھر سے بے روزگاری کا، بے سکونی کا، بے چینی کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت مبارک کا وقت تھا تو ایک نور تھا جو آسمان پر برپا ہوا تھا۔ چرند پرند حشرات حضور کی آمد کا جشن منا رہے تھے۔ اللہ نے پوری دنیا میں بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ حضور کی ولادت پر اتنے خوش تھے کہ جن گھروں میں بیٹیاں پیدا ہونی تھی، اللہ نے ولادت کے وقت ان بیٹیوں کو بھی بیٹے پیدا فرمائے تاکہ میرے محبوب کی آمد کے وقت کسی بھی گھر میں پریشانی نہ ہو، کوئی بھی بیٹی کے غم سے پریشان نہ ہو۔ اللہ نے تمام کو بیٹے عطا فرمائے تاکہ ہر گھر میں خوشی ہو۔ اللہ والو، ربیع الاول کا مہینہ تو خوشیاں لے کر آتا ہے، بہار لے کر آتا ہے، سکون لے کر آتا ہے، برکت لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے۔ کوئی اللہ کے خزانے لوٹنے والا تو اللہ کے محبوب کے مہینے میں گھر اور دولت مانگ کر دیکھو تو آج ربیع الاول کے مہینے میں 1 تاریخ، 2 تاریخ، 3 تاریخ کے دن آپ نے ایک چٹکی نمک پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آپ نے نمک کا کیا کرنا ہے، کیسے اس عمل کو کرنا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک شے آپ کو بتائیں گے، لیکن فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنی مرضی سے پڑھیں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے 1، 2 اور 3 ربیع الاول کے دن کسی بھی دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار حضور کی آمد کی نسبت سے 12 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو خدارہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتے رہیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ جیسے ہی آپ چاند کی خبر سن لیں، چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سنتے ساتھ ہی باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک 7 بار پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک چٹکی نمک کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ نمک جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہی نمک آپ نے ایک چٹکی لے کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے اور مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ اور اب سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، اگر آپ جادو جنات سے نجات چاہتے ہیں، آپ نظر بد حسد سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک چٹکی نمک آپ کے لیے کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ اور اس عمل کے لیے اللہ والوں کا چیلنج ہے۔ اعمال تو میں نے بہت سے بتائے ہیں، لیکن اس عمل پر اللہ والوں کا چیلنج ہے کہ پرانی سے پرانی بندشیں، پرانی سے پرانی بے روزگاری، پرانے سے پرانی مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ یقین کامل کے ساتھ ربیع الاول کے مہینے میں اس عمل کو کرتا ہے، آپ نے ایک چٹکی نمک پر جس کو جو چاہے رزق و دولت شہرت ہو، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، نیت ہے کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمک پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ کا شکر بیان کیا جاتا ہے، اور جو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی الحمدللہ رب العالمین سے وظیفہ پڑھتا ہے، ربیع الاول کا آغاز اللہ کے شکر سے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو میرے محبوب کی آمد پر شکر کرنے والوں میں سے ہے، تو میرے محبوب کی آمد پر خوشیاں منانے والوں میں سے ہے، تو میرے محبوب کی آمد پر اللہ کے ساتھ راضی ہونے والوں میں سے ہے، تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے وہ راز ہیں جو آج تک کسی نے نہیں بتائے، یہ سینے کے وہ راز ہیں جو آج تک نہ ہی کسی نے بتایا اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، بہار کا مہینہ ہے، خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ پڑھنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، جس کے لیے آپ نے سب سے پہلے نمک پر ایک قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کوئی زیادہ وقت لگا، لیکن آپ نے صرف اور صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ آپ یقین کریں جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ نیا چاند ظاہر ہوتے ہی، اللہ رب العالمین کا مہینہ شروع ہوتے ہی، ایک چٹکی نمک پر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، آپ نے اللہ کو منا لیا۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کے مال میں جان میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر مٹھی کو کھول کر ایک چٹکی نمک پر پھونک مارنی ہے اور مٹھی کو دوبارہ بند کر لیجئے۔ اب الحمدللہ رب العالمین اللہ کا شکر کرنے کے بعد آپ نے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ توجہ کریں، بڑی گہری بات بتانے جا رہے ہیں، روحانیت کی بات ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے جیسے ہی اللہ کو راضی کر لیا، حضور کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر لیا، تو اللہ الصمد پڑھتے ہی اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ اب اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اللہ الصمد کو پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ سے مانگو، زور دے کر مانگو، منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگو۔ نیا گھر مانگو گے ملے گا، گاڑی مانگو گے ملے گی، دولت شہرت جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اللہ بہتر سے بہترین سے نوازے گا۔ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے ربیع الاول کے پہلے 3 دن اللہ الصمد کو ایک چٹکی نمک پر پڑھنا ہے۔
آپ نے اللہ الصمد کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے اللہ الصمد نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ نمک کا ایک نقطہ، نمک کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ نمک کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا، ایک ایک دانہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ نمک جس کی تاثیر نمکین ہوتی ہے، یہ بندشوں کے لیے، رکاوٹوں کے لیے، پیسے کی کمی کو دور کرنے کے لیے بڑا ہی بہترین اور شدیدہ عمل ہے۔ لیکن یہ کیا صرف ربیع الاول کے پہلے 3 دن جاتا ہے؟ اور کتنی خوش قسمتی ہے کہ اس بار ربیع الاول کے پہلے 3 دن آئے۔ ربیع الاول تو ویسے ہی برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے، لیکن ربیع الاول کے دن جس کو یہ موقع مل رہا ہے وہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑے۔ اللہ والو، میں بس اتنا کہوں گی کہ آج بن مانگے فیصلے ہوں گے، آج بن مانگے ہر حاجت پوری ہوگی، آج بغیر مانگے نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ کے رشتہ دار منتیں کر کے پوچھیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ربیع الاول کے پہلے 3 دن کسی بھی وقت ایک چٹکی نمک پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، اور اللہ الصمد پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کی بے نیازی کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تو اتنا بے نیاز ہے کہ بعض اوقات جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی وہ عطا فرماتا ہے، اور بعض اوقات غیب سے ایسے فیصلے فرماتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ بگڑے کاموں سے، الجھی پریشانیوں سے کیسے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ لاکھوں کروڑوں اربوں کا مالک بنا دیتا ہے، جو سارا دن گھر بیٹھ کر کھاتا ہے، اور ایک شخص دن رات محنت اور مشقت کرتا ہے، پھر بھی گھر کا چولہا تک نہیں جلتا۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، جس پر طاری ہو جاتی ہے وہ تر جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج اس مشکل وقت میں، اس مہنگائی کے دور میں، اس حسد اور نظر بد کے دور میں، آپ نے مجھ کو سب اللہ کی بے نیازی کی ضرورت ہے، اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہے۔ آج جو کوئی آپ کو کھاتا دیکھتا ہے، آپ کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں، نظر بد، حسد، جادو جنات کے وار سے مارتا ہے۔ آپ کا چلتا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، گھر میں فاقے اور غربت کی نوبت آ جاتی ہے۔ ان تمام کے تمام مسائل سے بچنے کے لیے ایک چٹکی نمک پر اللہ الصمد کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں، یہ 3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھتے دوران اللہ سے جو بھی مانگنا ہے وہ مل جانا ہے۔ آپ نیا گھر مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، جو چاہیے، جتنا چاہیے، اللہ کریم سے مانگ لینا۔ 21 بار اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آپ نے مٹھی کو کھول کر ایک چٹکی نمک پر پھونک مارنی ہے، اور مٹھی کو دوبارہ بند کر لینا ہے، اور آخر میں صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت جس سے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر یہ گھر اور دولت کے لیے بہترین عمل ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر سے تنگ دستی نہیں جاتی، جس گھر سے غربت کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، حالات اتنے ہیں کہ سارا دن محنت اور مشقت کرنے کے باوجود گھر میں کچھ نہیں بچتا، جو بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، مایوسی اتنی کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، وہ اللہ الصمد کے بعد سورہ کوثر کو پڑھے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے جو قرآن مجید کی لاڈلی اور سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ کھلی آنکھوں سے اللہ کی رحمت اور برکتوں کو دیکھیں گے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورہ کوثر ہے، 7 بار پڑھنی ہے، اور 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ یہ عمل خاص رزق اور دولت کے حوالے سے ہے۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، اسی طریقے سے بتائے ہیں، آپ نے بھی اسی ترتیب، اسی تعداد اور اسی طریقے سے پڑھنے ہیں۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنی من مرضی کریں گے تو وظیفہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف کہنا یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو 3 اعمال ہیں، اسے آپ نے اللہ کے حضور نظریں جھکا کر یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے کے بعد اس دوران اللہ سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔
آج بے گھر ہوں، اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے تو آپ سمجھ نہیں آئے گی کہ وسیلہ کون بن کر آئے گا، کیونکہ اللہ جب دینے پر آتا ہے تو آپ کا دشمن ہی وسیلہ بن کر آتا ہے۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر ایک چٹکی نمک پر پھونک مارنی ہے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ ایک چٹکی نمک پر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضور کی آمد پر ایک بار کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس چٹکی نمک کو چلتے پانی میں بہا دیں، نہر میں، دریا میں۔ اگر آپ نہیں جا سکتے تو گھر کی عورتیں نہیں جا سکتی تو کسی بھی نلکے کو کھول کر نلکے کے نیچے ایک چٹکی نمک کو بہا دیں اور نلکا کچھ دیر چلتا رہنے دیں۔ یقین کیجئے جیسے ہی یہ نمک پانی کے ساتھ بہہ جائے گا، آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، تنگ دستیاں، ہر طرح کی رکاوٹیں، ہر طرح کی بندشیں اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ ربیع الاول کے مہینے میں ایک چٹکی نمک کا یہ خاص وظیفہ کرتے ہی اللہ نے رزق اور دولت سے مالا مال کر دیا۔ نہیں یقین آتا تو ربیع الاول کے 1، 2، 3 دن یہ آپ نے ایک چٹکی نمک کا خاص وظیفہ میرے کہنے پر کرنا ہے۔ اللہ کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ آپ کمنٹس میں اپنے حالات اور واقعات، اپنی کامیابیاں بتائیں گے کہ واقعی کس وظیفے سے فائدہ ہوا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔